اب ایک شہید ہے، اس نے جہاد کیا، راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ سے اجازت لیے بغیر وہ میدان جہاد میں چلا گیا۔ اب اگر آپ غور فرمائیں، ایک طرف اس کا نیک عمل ہے، ایک طرف اس کا برا عمل ہے۔ وہ جو نیک عمل ہے وہ بھی انتہائی نیک عمل ہے، یہ جو برا عمل ہے یہ بھی انتہائی برا عمل ہے، پلڑے دونوں برابر ہو گئے۔ ایک طرف شہادت رکھی گئی، ایک طرف ماں باپ کی نافرمانی رکھی گئی، پلڑے برابر ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 46۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَبَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان، حجاب، پردہ ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف پر، رجال، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلن، سب کو، بسیماہم، ان کی علامت سے، ونادو، اور وہ آواز دیں گے، اصحاب الجنتی، جنتیوں کو، ان، کہ، سلام، سلامتی ہو، علیکم، تم پر، لم یدخلوہا، اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم، اور وہ، یطعمون، خواہش مند ہوں گے۔ گزشتہ آیات بینات کے اندر ذکر چل رہا ہے جنتیوں کا اور پھر دوزخیوں کا۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں اور جہنم میں جانے والوں کا آپس میں ایک مکالمہ بیان کیا ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے ایک سوال پوچھیں گے کہ کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہو گیا، ہم نے اسے سچا پا لیا، تو کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا کیا تم نے بھی اسے سچا پا لیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم نے بھی اسے سچا پا لیا۔ تو اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا جہنمیوں کے اوپر لعنت بھیجے گا۔ ابھی ہم جو آیہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں یہ بہت دلچسپ، ایمان افروز اور بڑی تفصیلی آیت مبارکہ ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ بھی عرض کر دوں، اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الاعراف، یہ اسی آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ دیکھیے گا، باقی باتیں آپ پر انشاءاللہ العزیز آیت کی تفسیر میں واضح ہو جائیں گی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہیں سب کو ان کی علامت سے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ آواز دیں گے، وہ جو آراف والے ہوں گے، اہل آراف، وہ آواز دیں گے جنتیوں کو، وہ آواز دیں گے جنتیوں کو، سلام علیکم، اے اہل جنت تم پر سلام ہو، لم یدخلوہا وہم یطعمون، اور ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، وہ اہل آراف ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے۔ اب پہلا ٹکڑا آیت مبارکہ کا، اس پر ذرا غور فرمائیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ جنت اور دوزخ، اسی کا ذکر چل رہا ہے، جنت و دوزخ کا، اس کے درمیان ایک پردہ ہے۔ ایک جگہ پر پردہ کہا گیا اور ایک جگہ پر آراف کہا گیا، آراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ یہاں بہت زیادہ مفسرین کرام نے بحثیں کر رکھی ہیں کہ یہاں حجاب سے مراد کیا ہے، آراف سے مراد کیا ہے۔ تو بہترین رائے یہ ہے، محتاط رائے یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے زیادہ اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ آراف لفظ جو ہے یہ بنا ہے عرفن سے، عرفن کہتے ہیں بالائی حصے کو، کسی بھی چیز کے اوپر والے حصے کو عرفن بولتے ہیں عربی زبان کے اندر۔
تو بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی پردہ ہوگا، کوئی دیوار ہوگی، کوئی بالائی جگہ ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی ماہیت کیا ہوگی، یہ کس چیز کا پردہ ہوگا، یہ کوئی کپڑے کا پردہ ہوگا، کوئی نور کا پردہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک اوپری جگہ ہوگی، ایک بالائی جگہ ہوگی، بلند جگہ ہوگی، بلند جگہ۔ اچھا، یہاں یہ اب سمجھیے گا اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ کیوں رکھا۔ اس پردے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں جہنمیوں تک نہ پہنچ سکیں، اور جہنم کی گرمی، جہنم کی شدت، جہنم کے عذابات، جہنم کی تکالیف، جہنم کے مصائب وہ اہل جنت تک نہ پہنچ سکیں۔ تو اللہ پاک نے ادھر والی چیزیں ادھر نہیں آنے دیں، ادھر والی چیزیں ادھر نہیں جانے دیں۔ وہ ہوں گے راحتوں میں، تو راحتوں میں سے کوئی ہلکی سی راحت بھی وہاں سے ادھر نہیں آئے گی، اور ادھر ہوں گی تکالیف، اور ادھر کی تکلیفوں میں سے کوئی ہلکی سی تکلیف بھی ادھر نہیں جائے گی۔ جنت والے جہنمیوں کے عذابات سے مکمل محفوظ ہوں گے، اور جہنم والوں تک جنت کی کوئی نعمت نہیں پہنچ پائے گی۔ وہ ادھر محفوظ اور یہ ادھر مقید، ادھر قید۔ وہ ادھر راحتوں میں ہوں گے، یہ ادھر تکلیفوں میں ہوں گے۔ درمیان میں کیا ہوگا؟ پردہ، حجاب۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ درمیان میں پردہ رکھا ہے۔ یہ وجہ ہو گئی پردے کی۔ اب آگے سنیے گا، اعراف پر جو لوگ ہوں گے یہ لوگ کون ہوں گے؟ 15 اقوال ذکر کیے گئے ہیں اس بارے میں کہ یہ لوگ کون ہوں گے۔ اگر میں ان سارے اقوال کی 2 ٹائپس بنا کے آپ کے سامنے بیان کر دوں تو زیادہ بہتر رہے گا، بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک ٹائپ یہ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کم درجہ کے لوگ ہوں گے۔ ایک قول، یعنی سارے اقوال کا مجموعہ کریں تو ایک قسم یہ بنتی ہے کہ یہ کم درجہ کے لوگ ہوں گے جو مقام اعراف پر موجود ہوں گے۔ دوسری رائے، یعنی سارے اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے جو دوسری ٹائپ کے لوگ ہوں گے، یہ کم درجہ کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ یہ عظیم الشان درجہ کے لوگ ہوں گے۔ یہ دوسری ٹائپ آپ کو بتا رہا ہوں، دوسری قسم، دوسری ٹائپ، یہ عظیم الشان لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، عرفاء ہوں گے۔ اب ان دونوں کی تفصیل آپ سمجھ لیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کم درجہ کے لوگ، اور بعد میں کہا ہے عظیم الشان درجہ کے لوگ۔ جو کم درجہ کے لوگ ہوں گے، اب اس رائے کو اگر آپ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال برے اور اچھے دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، یعنی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہو جائیں گی۔ اگر ان کی بدیاں زیادہ ہوتی، بدیوں والا پلڑا بھاری ہوتا تو یہ چلے جاتے جہنم میں، اور اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا تو یہ چلے جاتے جنت میں۔ اب اللہ تعالیٰ جب تک انہیں چاہے گا ادھر ہی رکھے گا، جس کا نام ہے مقام اعراف۔ اللہ تعالیٰ ان کو مقام اعراف پر رکھے گا، اور بالآخر ان کی بخشش ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے گا۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو مقام اعراف پر لوگ ہوں گے، یہ مقام اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جو شہید ہوں گے۔ اب ایک شہید ہے، اس نے جہاد کیا، راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ سے اجازت لیے بغیر وہ میدان جہاد میں چلا گیا۔ اب اگر آپ غور فرمائیں، ایک طرف اس کا نیک عمل ہے، ایک طرف اس کا برا عمل ہے۔ وہ جو نیک عمل ہے وہ بھی انتہائی نیک عمل ہے، یہ جو برا عمل ہے یہ بھی انتہائی برا عمل ہے، پلڑے دونوں برابر ہو گئے۔ ایک طرف شہادت رکھی گئی، ایک طرف ماں باپ کی نافرمانی رکھی گئی، پلڑے برابر ہو گئے۔ یہ مطلب ہے پلڑے کے برابر ہونے کا۔ اب دوسری ٹائپ کے جو لوگ ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ انتہائی عظیم الشان درجہ کے لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، عرفاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی منزلت، ان کا مقام اور مرتبہ
اہل جنت اور اہل جہنم پر واضح کرنے کے لیے تمام انسانوں کے سامنے، تمام جنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا اونچا مرتبہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ ہیں وہ بلند مرتبہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے انہیں مقام اعراف پر رکھے گا تاکہ جنتی جنت سے، جہنمی جہنم سے، یعنی کہ ایک انتہائی بلند مقام ہوگا۔ انتہائی بلند مقام پر اللہ تعالیٰ بٹھائے گا انبیاء، عرفاء، صلحاء، اپنے نیک، اپنے مقبول، اپنے برگزیدہ بندوں کو، اور دکھائے گا کس مقصد کے لیے؟ جنتیوں اور جہنمیوں کو، تاکہ وہ دیکھیں کہ آج اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا پروٹوکول ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کس قدر عزت افزائی فرما رہا ہے۔ ادھر اہل جہنم بھی تڑپیں گے، کاش ہم نے ان کی پیروی کی ہوتی، ہم نے ان کی راہ اپنائی ہوتی، ہم ان کے نقش قدم پہ چلے ہوتے۔ اور جنتی جنت سے دیکھ کر وہ مسرور ہو رہے ہوں گے کہ کیا ان کو آج اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت عطا کی جا رہی ہے، مقام قرب عطا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے مقام اعراف۔ دونوں قسم کی آراء ہیں، دونوں آراء بھی درست ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک رائے درست ہو۔ آیت مبارکہ کے اندر اتنی بات بتا دی گئی ہے، رجال یعرفون کلا بسیماہم۔ آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، کچھ مرد، اللہ پاک فرماتا ہے وعلی الاعراف رجال، کچھ مرد ہوں گے جو آراف پہ ہوں گے۔ اب یہاں جو مرد کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے وہ بڑے بلند مرتبہ لوگ ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا پلڑا برابر ہوا یہ وہ لوگ ہوں گے۔ آراف پر کچھ مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامت سے، سب کو پہچانتے ہوں گے کا مطلب یہ ہے آراف پر فائز لوگ، آراف پر موجود لوگ یہ جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی علامت سے پہچان رہے ہوں گے۔ جنتیوں کی علامت کیا ہوگی؟ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، پھولوں کی طرح کھلے ہوئے چہرے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر سفیدی ہوگی، ان کی رنگت گوری ہوگی، ان کے بہت خوبصورت رنگ ہوں گے، چہروں پہ نکھار ہوگا، رانائی ہوگی، زیبائی ہوگی، چمک ہوگی، دمک ہوگی، نور ہوگا۔ اس نور سے یہ آراف پر فائز لوگ یہ جنتیوں کو پہچانیں گے ان کے انوار سے، ان کے چہروں کی رونق سے، اور جہنمیوں کو پہچانیں گے ان کے چہروں کی سیاہی سے، کیونکہ جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، جہنمیوں کے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے، بے رونق چہرے ہوں گے، ان کا نور اڑ چکا ہوگا، ان کے چہروں کی چمک دمک اڑ چکی ہوگی۔ دنیا کے اندر تو کافروں کے چہرے بھی بڑے حسین ہوتے ہیں، بڑے خوب روح ہوتے ہیں، بظاہر دکھنے میں وہ بڑے حسین نظر آتے ہیں، مگر اصلیت جو ہوگی وہ قیامت کے بعد ظاہر ہوگی، اور ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں، کالے سیاہ کر دیے جائیں گے۔ تو آراف والے جب ان جہنمیوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کو پہچانیں گے ان کی علامت سے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْعَمُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اہل آراف اہل جنت کو آواز دیں گے، اے جنت والو تم پر سلامتی ہو۔ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ دونوں ٹائپس کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، عرفاء ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلند مقام پہ فائز کرے گا تاکہ یہ اہل جنت اور اہل جہنم کا نظارہ کریں کہ ان کو کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور اہل جنت کو کتنی راحتیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھانے کے لیے ایک بلند مقام پہ پہنچائے گا، اور ابھی وہ جنت میں خود داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دونوں پلڑے برابر ہو چکے ہوں گے، نیکیوں والا اور بدیوں والا، اور اس طرح وہ مقام آراف پہ ہوں گے اور ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جنت میں جانے کے خواہش مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت 46 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف آیت 47 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔